جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر یوب بات کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کالے ارکان کے بارے میں۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ویسے پاکستان میں خاص باقی دنیا میں بھی سارا کچھ ہیپاٹائٹس سی اور بی، جس کو ہم کالا ارکان کہتے ہیں، اس کو کیس وغیرہ کافی زیادہ تھے۔ اب الحمدللہ پہلے سے کافی کنٹرول ہو گئے پورے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، لیکن ابھی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہر علاقے میں کچھ علاقے خاص طور پر جہاں پر زیادہ فوکس کرنا ہے ہم نے، اس حوالے سے ہم تھوڑا اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے۔ تو ہیپاٹائٹس بی کو اور سی کو دونوں کو کالا ارکان کہا جاتا ہے ہماری عام زبان کے اندر۔ کیوں کالا ارکان کہتے ہیں ہم اس کو؟ اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جب اس وائرس کی انفیکشن ہوتی ہے تو یہ اندر خون میں رہ جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ وائرس کی حالت میں رہتا ہے بغیر کسی کے اثر کیے ہوئے، یا ایسا اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ عام طور پہ ختم نہیں ہوتا۔ ہیپاٹائٹس بی جو ہے نا، یہ علامات کچھ پہلے پیدا کر سکتا ہے جسے ہم ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، اور پھر وہ کرونک کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہیپاٹائٹس سی کا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ علامات آتی نہیں ہیں، ویسے ہی ہم کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی ہے۔ تو ان میں جو انیشیل ہے کہ ہم سارا کچھ اسیسمنٹ کے ہے، تقریباً سب سے جو اہم بات ہے کہ کوئی بھی پرسن ہے وہ اپنے ٹیسٹ لازمی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لازمی کروائے۔ ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین نہیں ہے، ہیپاٹائٹس بی کا ویکسین ہے۔ اگر ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں نیگیٹو ہیں ہر پرسن کے، تو بی کی ویکسین کو کرا لینی چاہیے، جو 3 ڈوز ہوتی ہیں۔ ایک دن آج لگائیں تو 1 مہینے بعد، پھر 6 مہینے بعد، یا 1 سال بعد پھر۔ تو اس کے اور جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کا ویکسین نہیں ہے، اس کا علاج بڑا اچھا ہے ہمارے پاس ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کا جو علاج ہے وہ ہے سی، لیکن وہ سارا زندگی کی دوائی کھانی پڑتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ پھیلتا کیسے ہے؟ بیسیکلی یہ نا بلڈ سے پھیلتا ہے، اس کی تھرو بلڈ ٹرانسمیشن ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بلڈ سے کس سے پھیل سکتا ہے؟ جیسے وہ تمام چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں جس میں کٹ لگ جاتا ہے، جیسے بلیڈ ہے، جیسے شیو کرواتے ہیں، جیسے دانت نکلواتے ہیں، یہ تمام انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ ایک سے دوسرے میں لگ جائیں اور سیڈائز نہ ہوں تو وہ ایک دوسرے سے پھیل سکتا ہے۔ اور اس طرح میکوزل انجری کے اندر عام طور پہ نا جو سیکچول کنٹیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ کا دوسرے کے ساتھ، تمام جو ہے پیشنٹ نہیں ان کے ساتھ ہو جائے، اس کے اندر بھی یہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے میکوزل انجری سے۔ تو یہ اور سیکریشن سے عام طور پہ کم، لیکن پھر بھی ان کو احتیاط کریں کہ اس کے اندر بھی وائرس ہوتا ہے۔ اگر آگے جو پیشنٹ نہیں ہے، ہیلتھی ہے، اس کا کٹ لگا ہوا، اس پہ سیکریشن پیشنٹ کے لگ جائیں تو بھی پھیل سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بلڈ پروڈکٹ اور وہ تمام چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، جیسے کٹ لگنا، بلڈ لگ جاتا ہے اور دوسرے کو لگ جائے جس کو پہلے نہیں تھا، تو ان میں یہ تمام چیزیں، یہ مین ان کا تھرو بلڈ ٹرانسمیشن ہے اس کی۔ اس لیے ان تمام چیزیں جو پھیل سکتا ہے، تمام چیزیں بچاؤ کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو نہ لگے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کالے ارکان کا، کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا تمام چیزیں کس چیز میں۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ ہر بندے کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، چاہے کوئی علامات ہیں کہ نہیں۔ کچھ مریض جو ٹیسٹ نہیں کرائے ہوتے ان کو علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے جسم کا تھکنا، تھکاوٹ زیادہ ہونا، اس کے بعد بھوک کا خراب ہونا، رنگت کا خراب ہو جانا، پیٹ کا بڑھ جانا، پاؤں پہ سوزش ہو جانا، یا خدا نہ خاصا کسی پیشنٹ کے اندر نا الٹیوں کا آنا شروع ہو جانا، الٹیوں میں خون آنا شروع ہو جانا، تمام چیزیں نا وہ پھر اسٹیج کے لحاظ ہوتے ہیں۔ ابتدائی حالت کے اندر تو نو ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وائرس موجود ہوتا ہے، وہ بغیر کسی اور بیماری کے ٹیسٹ کے ساتھ اسے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن علامات کے ساتھ بعد اوقات جب ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں خدا نہ خاصا ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ہوتا ہے، تو وہ ڈیزیز عام طور پہ بڑی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کرونک لیور ڈیزیز۔ اس کے ساتھ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اگر باقی علامات جیسے خون کی الٹیاں آ جانا یا پانی پیٹ میں پڑ جانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیکمپنسیشن۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا کالا ارکان کا انیشیل سارا تشخیص کریں، اور اس کو جو بی ہے یا سی ہے اس کو اس کے لحاظ سے ہم اس کا علاج کریں۔ دوسرے وہ پاپولیشن جنہوں نے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرائے اور ان کے اندر اگلی سٹیج کی علامات آنا شروع ہو جائی تھی، تو ان کو بھی فوراً آ کے چیک کروانا چاہیے، اور جو ان کی سٹیج ہے ان کو مکمل علاج کروانا چاہیے۔ بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کالا ارکان کے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خون کی الٹیوں کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے، ہم انیشل ان کا سارا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کر کے جب دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی سے ان کی نالیاں وغیرہ اندر پھولی ہوتی ہیں، خوراک نالی کے اندر یا میدے کے اندر، جس کو ہم ویریسز کہتے ہیں یا ویرکس کہتے ہیں، ان کو پھر ہمیں ٹانکے لگانے پڑتے ہیں اور باقی علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایڈوانس اسٹیج ہوتی ہے، کیوریبل ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ اور مینٹین کرتے ہیں اس کو اسٹیج کے لحاظ سے۔ اس طرح کچھ پیشنٹ کے اندر جو ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے کالا ارکان، اس میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، اسے ہم ایسائٹس کہتے ہیں۔ اس میں انیشیل میں ہم کچھ دوائیوں کے ذریعے
پیشاب کے راستے پانی کا اخراج زیادہ کر کے اسے کنٹرول کرتے ہیں. کھانے پینے کا ان کو تو تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کھانی ہیں کیا چیزیں نہیں کھانی. اس کے لحاظ سے باقی دوائیوں کے ساتھ مینٹین کرتے ہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں ڈیکمپنسیشن کرونک لیور ڈیزیز. ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ اس کو مینٹین کرنے سمٹمس کے لیے، لیکن بیماری کو ختم نہیں کر سکتے. بیماری اپنی جگہ پہ بڑھ رہی ہوتی ہے جو ایسا مزید اور کمپلیکیشن بھی کر سکتی ہے. اور اگر جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو خدا نہ خاصا جگر کے اندر کینسر بھی ہو جاتا ہے جسے ہم ہیپاٹوسیلولر کارسینوما کہتے ہیں. اور بعض کو ہمیں جو کینسر کی جنوجت میں آ جاتا ہے یا ویسے باقی ڈیکمپنسیشن بڑھ جاتی ہے تو لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی جانا پڑ جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسی اسٹیج میں پیشنٹ آتا ہے جس میں ہم لیور ٹرانسپلانٹ بھی نہیں کر سکتے. اس میں جسٹ ہم سپورٹیو جتنا اس کی لائف ہے میکسیمم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے سمٹم کم کر سکتے ہیں، اس کو پین کو تھوڑا سا ریلیو کر سکتے ہیں. یہ اس تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام بیماری نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے جان لیوا بھی اب ہو جاتی ہے. تو اس لیے جس پبلک کو اس کی اورینٹیشن ہے یا آگاہی مل گئی ہے تو اس لحاظ سے کوشش کریں کچھ نہیں بھی ہے تو ٹیسٹ لازمی کروائیں. اگر کوئی علامات ہیں تو فوراً ٹیسٹ کروا کے اس کا علاج ایز ارلی ایز پاسبل شروع کریں. امید ہے اس سے تمام پبلک کو فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ.